آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وقال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، گزشتہ جمعہ سے ہم نے ایک سلسلہ انسانی زندگی کے 3 مراحل کے عنوان سے شروع کیا تھا، اور پیدائش کے وقت کی جو چیزیں ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں اس سے متعلق کچھ معروضات عرض کی تھیں۔ ایک معروضہ اس میں مزید اضافہ یہ کر لیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کے بارے میں، نوزائیدہ مطلب نیو بورن بیبی، نیو بورن بیبی یعنی بالکل نیا پیدا ہونے والا بچہ یا بچی، ان دونوں سے متعلق یہ حکم دیا ہے کہ 7ویں دن ان کا عقیقہ کرو، اچھا سا نام رکھو اور ان سے گندگی کو دور کر دو۔ کیا فرمایا؟ 7ویں دن بولو عقیقہ کرو اور اچھا سا نام رکھو اور ان سے گندگی کو دور کر دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں تمیتو عنہا الاذی، ان سے گندگی کو دور کر دو۔ سوال یہ ہے کہ یہ گندگی کس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کس کو بھائی؟ سر کے بال کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ نوزائیدہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جس جھلی کے اندر وہ ہوتا ہے اس کے اندر پانی رہتا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ بھئی ہمارے پاس ڈاکٹرز کیسا بول کے ڈراتے، پانی کم ہو گیا، پورا اینڈ تک سب صحیح رہتا، اب جب ڈیلیوری کا مسئلہ ہے تبھی پانی کم ہو جاتا۔ بہرحال تو وہ جو پانی میں بچہ اندر کھیلتا ہے، اس کے لیے جو اس کے اندر رہنے کا نظام اللہ نے بنایا ہے، وہ پانی میں چونکہ بچہ یا بچی جو رہتے ہیں تو اس کا سر بھی اس کے اندر لازم بات ہے رہے گا، تو اس پر وہ جو پانی کے اثرات پڑتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ گندگی ہے، اس کو فوراً سے دور کر دو۔ یعنی 7ویں دن، 7 دنوں تک بچے کو باہر کی آب و ہوا لگتی ہے، اس کا سر کسی قدر مضبوط ہوتا ہے، اب آپ اگر اس کے بال نکالو گے تو کوئی زیادہ دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس ایک عجیب رواج اور خاص طور سے ہمارے اولڈ سٹی کے علاقوں میں ہے کہ بچہ ہو بچی ہو تو پھر بھی ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھئی بچی ہے، بال، لیکن پہلے بال تو نکالنے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، پہلے جو پیدائش کے وقت کے بال ہیں وہ نکالنے ہیں، اس کو رکھ کے نہیں بیٹھنا ہے۔ ہمارے پاس یہاں رواج یہ ہے کہ بچے سال بھر کے ہو رہے ہیں، 1.5 سال کے ہو رہے ہیں، اور بال ان کے پیدائش کے وقت سے نہیں نکالے اور بالکل یہاں تک کندھوں تک آ گئے۔ بعض مرتبہ یہ بھی مغالطہ ہوتا کہ بھئی یہ بچہ ہے یا بچی ہے، اتنے لمبے لمبے بال، اور یہ اپنا ایک ذہن بنا کے ہیں اور خاندانی رواج جس کو ہم نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنایا ہوا ہے، وہ بولے مول صاحب وہ فلاں جگہ جا کے بال نکالنے کا ہے، فلاں جگہ جا کے بال نکالنے کا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھو
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن بالوں کے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ یہ گندگی ہے، اس کو دور کرو، اور ہم ہیپی بال بنا کے بچے کو پورے جو ہے نا گردن تک آئے جیسا رکھ کے اب انتظار میں ہے وہ تاریخ آنا، وہ ڈیٹ آنا، وہ مہینہ آنا، پھر خاندان کے لوگ پورے فارغ ہونا، پھر ساتھ میں ایک آدھ بکرا 2 بکرے لے کے ادھر جا کے وہاں بال نکال کے وہ حوض میں ڈبا کے نکال کے، غلط تو نہیں بول رہا نا، حوض میں ڈبا کے نکال کے، پھر اس کے بعد وہاں تبرکات اور وہ ساری چیزیں لے دے کر کے اب بولتے کہ صاحب نہیں اب اچھا ہے۔ یہ بالکل غیر مسلموں کی نقالی، ان کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ تحقیق کر لو، میں نے اس سے پہلے حوالہ بھی دیا تھا، غیر مسلموں کے مذہبی رسومات اور اس کا پس منظر، یہ کتاب کا نام، ان کے پاس ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ اور اسی میں ایک معروضہ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ نام رکھائی کے جو لڈو کا ہمارے پاس رواج ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، اور اس کو جو اتنی اہمیت کے ساتھ اس وقت میں ادا کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کو بڑے اہتمام سے اس کی بڑی فکریں کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، ایسے ماحول میں اظہار خوشی کے نام پر نہیں بلکہ ماحول کے دباؤ کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، تو سسرال والے کچھ بولیں گے، دوست احباب کچھ بولیں گے، یہ چیزیں ہیں، اور ان چیزوں میں آدمی مجبور ہو کر یہ کام کر رہا ہے، حالانکہ یہ کوئی شرعی حکم یا شرعی ضابطہ نہیں ہے۔ تیسری بات اسی معروضے سے متعلق، بچہ ہو تو اس کی ختنہ کروانا، اور زمانہ قدیم میں بچیوں کا بھی ختنہ ہوا کرتا تھا، زمانہ قدیم میں آپ عرب کی تاریخ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی، لیکن چونکہ ہمارے پاس یہ رواج بھی نہیں ہے اور نہ اس کا تصور ہے، اس لیے یہ چیز تو خیر ختم ہو گئی، لیکن بچے کی ختنہ کرنا یہ طہارت اور پاکیزگی کے لیے، تاکہ پیشاب کے قطرات اندر نہ رہ جائیں۔ آپ بچہ ذرا بڑا ہونے کے بعد جب اس کی ختنہ کرتے ہیں تو چمڑا ہٹنے کے بعد آپ دیکھو کہ پورا میل جمع ہوا رہتا، وہ میل کیا ہے؟ پیشاب کی وہ گندگی اور گرمی ہے، اس کا کھارا پن ہے جو وہاں پر رہ جاتا ہے، اور یہ پھر بعد میں چل کے بیماریوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ختنے کا کیا حکم ہے؟ ختنہ بھی مسنون عمل ہے بھائی، ختنہ بھی مسنون عمل ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے کوئی دن، مہینہ، تاریخ مقرر نہیں کی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن جب عقیقہ ہو تبھی ختنہ بھی ہو جائے، 7ویں دن جب عقیقہ ہو تبھی ختنہ بھی ہو جائے، اور اگر نہیں ہوا تو 1 ہفتے کے بعد میں کر دو، مگر جتنا جلد کر دیا جائے سب کے لیے عافیت ہے، بچے کے لیے بھی عافیت ہے، اس کے گھر والوں کے لیے بھی عافیت ہے، اور جتنا لیٹ کرو گے دونوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے۔ اب ہمارے پاس ختنے کے نام پر بھی باضابطہ ایک رسم ہوتی کہ ختنہ ہونے سے پہلے پیلی لنگی پہناتے اور پنک کلر کا کرتا پہناتے اور نیچے چمکی دار بارڈر بھی لگاتے ہو، ہمارے کو بھی پہنائے بھائی، نہیں ہم اہتمام سے بول رہے ہیں، ہمارے کو بھی پہنائے، معلومات نہیں تھے تو اس وقت میں ہمارے ساتھ بھی یہ عمل ہوا ہے، لیکن از روئے شرع یہ عمل جو ختنہ سے پہلے کا ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے نہ اس کا کوئی تصور ہے دین و شریعت کے اندر، یہ ایک رواجی چیز ہے، یہ ایک رواجی چیز ہے۔ اور اس کے بعد 21 دن گزر جانے کے بعد مستقل ایک دعوت ہونا، یہ تو سراسر فضول خرچی، سراسر فضول خرچی ہے۔ اور ایسے ہی لڑکی کے بالغ ہونے پر جو دعوت ہوتی ہے یہ ٹوٹلی ہندوانہ طریقہ ہے۔ آپ تحقیق کر لیں، میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں آگے کی بات، غیر مسلم برادران وطن میں بعض لوگوں میں یہ ان کا اپنا رواج اور ان کا اپنا مذہبی کام سمجھ کر کرتے ہیں
کہ لڑکی بالغ ہونے کے بعد اس کو پاکیزگی کے بعد میں جب پاک ہو جائے تو اس کو شیو مندر لے جا کر شیولنگ پر بٹھا کر لایا جاتا ہے. تحقیق کر لو آپ. یہ ان کا اپنا مذہبی گویا عقیدہ ہے اور مذہبی اعتبار سے اس کام کو وہ انجام دیتے ہیں. ہمارے پاس تو بہرحال لڑکی سے متعلق شریعت حکم دیتی ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے. اور ہم لڑکی کے بالغ ہونے پر پورے خاندان میں دعوتیں کر رہے ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں، اور ساری جو فضول خرچیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری فضول خرچیاں ہوتی ہیں جس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسک پوائنٹ سے لے کر بالغ ہونے تک انجام دیے جاتے ہیں، لڑکی کے لیے وہاں تک اور لڑکے کے لیے ختنے کے ہونے تک. اس کے بعد میں نے کہا کہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے شادی بیاہ کا معاملہ وہ تو بہرحال کسی اور موقع پر عرض کریں گے. اینڈ آف دا لائف، اور میں نے آپ سے یہ بھی بات کہی تھی کہ بیسک پوائنٹ پر جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو معلوم کچھ بھی نہیں ہے، اور اینڈ آف دا لائف میں اس کے ساتھ جو ہوگا اس کا بھی اس کو کوئی علم نہیں ہے. اور یہ دو جو شروع کے مرحلے ہیں، بیسک پوائنٹ اور ٹرننگ پوائنٹ، یہاں اگر بعد میں معلوم ہو گیا تو توبہ استغفار کر سکتا ہے. بعد میں معلوم ہوا، جیسے آپ لوگوں کو اب معلوم ہو گیا، اب آپ لوگ چھٹی، چھلے، ختنے، یہ ساری چیزیں، نام رکھائی اور بچی کے بڑے ہونے کی دعوت، یہ نہیں کرنا ہے. نہیں کریں گے نا؟ اور جہاں ہوئی وہاں جانا بھی نہیں. جہاں ہوئی وہاں خالی جاتے بول رہے ہیں، آواز ہی نہیں آ رہی. جہاں ہوئی ایسی دعوت وہاں نہیں جانا. اب انسان کا جو آخری سفر ہے، جب انسان گزر گیا دنیا سے تو میرے بزرگوں اب وہ اپنے کسی عمل کو از خود نہیں کر سکتا. وہ اس کے اعزاء اقارب کا محتاج بن جاتا ہے کہ اس کا غسل بھی دوسرے دیتے ہیں، کفن بھی دوسرے پہناتے ہیں، لے جانا بھی دوسروں کو ہے، دفن کرنا بھی دوسروں کو ہے. وہ از خود اپنا کوئی عمل نہیں کر سکتا. تو کم از کم یہ بات تھوڑی اہمیت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آخری سفر ہے بندے کا، اس سفر کو تو شریعت کے مطابق کرو، اس عمل کو تو کم از کم شریعت کے مطابق کر دو، تاکہ وہ جس منزل کے لیے رواں دواں ہوا ہے اس کا آغاز دین و شریعت کے مکمل احکام کے ساتھ ہونا چاہیے. حدیث میں فرمایا گیا کہ جب کسی آدمی کے موت کا وقت قریب آ جائے، حدیث میں ہے کہ اس کے اطراف میں کچھ لوگ بیٹھیں اور اس سے کوئی لفظ نہ کہیں، بس اس کے کانوں تک سنائی دے آواز، اس آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ و رسولہ. یا رسول اللہ معنی ایک ہے دونوں کے، صرف عبدیت کا اس کے اندر اضافہ ہے، اس میں نہیں ہے. یہ شہادتین یا کلمہ طیبہ بیٹھ کر اس انداز میں پڑھے کہ اس کی آواز قریب المرگ آدمی کے کانوں تک پہنچے. یہ ہرگز نہیں کہنا ہے آپ پڑھو پڑھو پڑھو، نہیں بولنا ہے، قطعی نہیں بولنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کی جو تکلیف ہے وہ اسی بندے کو معلوم ہے، اس کے ساتھ جو حالات ہوں گے، اس کے ساتھ جو تکالیف ہوں گی وہ اسی کے علم میں ہے. لہذا آپ کو یہ کہنے کا قطعی حکم نہیں ہے آپ یہ کہو کہ نہیں آپ پڑھو، کلمہ پڑھو، شہادتین کا آپ اپنی زبان پر تلفظ کرو، نہیں، آپ بیٹھ کے اس انداز میں پڑھو کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچ جائے. اب اگر وہ سن کر قریب المرگ آدمی ایک مرتبہ پڑھ لے کافی. آپ میں سے کسی نے، یعنی جو قریب میں بیٹھنے والے ہیں ان میں سے کسی نے اپنے کانوں سے سن لیا کافی ہے. ایک مرتبہ بندہ پڑھ لیا، یہ اس کا کلمہ اخیر ہے، زبان سے نکلنے والا آخری جملہ ہے. اور اگر کبھی ایسا محسوس ہو کہ قریب المرگ آدمی ہے مگر بڑی تکلیف میں ہے،
اور بڑی شدت اور بڑے کرب کے حالت کے اندر وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، مستحب حکم یہ ہے کہ اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر ایک رواج ہے جو میں نے دیکھا، اسی علاقے میں دیکھا، گزشتہ سال دیکھا، 2022 میں دیکھا، کہ اب یہ کہ بھئی دیدے اوپر کو اڑ جاتے، آواز نہیں نکلتے رہتی، ہاتھ پاؤں تھوڑے سے ڈھیلے ہو جاتے، تو بولے صاحب جن کا انتقال ہو رہا ان کو ٹوپی پہناؤ۔ ٹوپی پہنانے کا رواج واللہ عالم الصواب، زندگی بھر تو اس پہ ٹوپیاں ڈالے، اب مرتے وقت بھی ٹوپی ڈال رہے بیچارے۔ تو یہ ٹوپی پہنانے کرنے کا کوئی حکم بھی نہیں ہے اور نہ کوئی طریقہ ہے، بس کلمے کا ان کے سامنے ذکر کیا جائے، پڑھا جائے۔ سورہ یاسین اگر حالت بہت زیادہ خراب ہو، سختی محسوس ہو، سورہ یاسین پڑھا جائے۔ جب روح نکل جائے تو اب اس کے بعد تو جو حکم ہے، یہاں بہت سارے لوگوں کو اشکال اور بہت سارے لوگوں کا سوال کہ صاحب لٹانا کیسا میت کو؟ حکم یہ ہے کہ میت کو قبلہ روح چہرہ کر کے لٹایا جائے۔ اب یہ قبلہ ہے تو قبلے کی طرف چہرہ کرنا بولے تو پاؤں لازم ہوتے نہیں ہوتے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے آپ سے گزشتہ آپ کو بولا تھا میں کہ بھئی کتاب بھی لاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا بھی، اور ایسی کتاب جو قابل اعتماد بھی ہوگی اور ہر ایک کے نزدیک مسلم بھی ہے۔ یہ کتاب ہے نصاب اہل خدمات شرعیہ، کتاب کا نام ہے یہ نصاب اہل خدمات شرعیہ۔ اس کے لکھنے والے حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب علیہ الرحمہ، فارغ جامعہ نظامیہ، اور یہ کتاب چھپی کہاں سے؟ شعبہ تحقیقات جامعہ نظامیہ۔ کتاب کہاں سے چھپی ہوئی ہے بھائی؟ جامعہ نظامیہ۔ اور ہمارے پورے شہر میں، شہر ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں، اور ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جامعہ نظامیہ کے فتاوے اور وہاں سے نکلے ہوئے جو فتاوی جات ہیں وہ بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں خاص طور سے لندن وغیرہ کے عدالتوں میں، وہاں کے کورٹ میں جامعہ نظامیہ کے فتاوے قبول کیے جاتے ہیں، بطور دلیل پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ کتاب وہاں باضابطہ پڑھائی جاتی ہے۔ مولوی کے امتحان میں، فاضل کے امتحان میں، قاضی کے امتحان میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ آپ جا کے معلوم کرنا چاہو تو معلوم کر سکتے ہو۔ دیکھو اس کتاب میں جو مسائل لکھے ہوئے ہیں ان میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب روح نکل جائے تو میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں، یعنی ہاتھوں کو بازو کی طرف لا کر اور پاؤں کو رانوں سے ملا کر دراز کریں، لمبا کر دیں۔ خواہ شمال کی طرف سر اور جنوب کو پاؤں کر کے سر کو ذرا قبلے کی طرف جھکا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی ادھر منہ، ادھر پاؤں کر کے منہ جھکاؤ، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ ٹائٹ ہو جاتی ہے، اور منڈی آپ اگر لازم پلٹائیں گے بھی تو تھوڑی دیر کے بعد میں پھر وہ ہو جاتی ہے۔ تو بہتر طریقہ آگے لکھا ہے کہ یا پاؤں قبلے کی طرف کر دیں اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر ذرا اونچا کر دیں، اس طرح بھی قبلہ رخ ہو جائے گا۔ یا لکھا ہوا ہے، دیکھو بھائی پیج نمبر 48 یہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ اس لیے آپ کے سامنے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے کہ دین و شریعت کے وہ اہم ترین مسائل جس کا ذکر احادیث کے اندر اور فقہ کی کتابوں کے اندر ہے، مگر ہم بولیں تو باہر جا کے یہ بات آتی کہ صاحب ارے وہ مدینہ منورہ والے بولے جی، مطلب ہم دین کی غلط بات بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ عموماً تو
اکثریت کو اعتماد ہوتا ہے، لیکن بعض جو لوگوں کے ذہن میں انتشار اور بعض کے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا کرنا چاہیں تو میں نے اس لیے کتاب کا آپ کے سامنے حوالہ دیا، پیج نمبر بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو اس طریقے سے میت کو لٹایا جائے پیر قبلے کی طرف، لیکن مقصود پیر کرنا نہیں ہے، چہرہ کرنا ہے۔ مقصود پیر کرنا نہیں ہے، چہرہ کرنا ہے، تو وہاں قبلے کی بے احترامی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ اس کو ذہن میں لا کر کے میت کو اس طریقے سے لٹانے سے احتراز کرنا چاہیے، ایسا لٹایا جائے۔ اب اگر آپ جب لٹا دیں تو ایک پٹی سے یہ چہرہ سر پہ لا کر کے ایک پٹی باندھ دی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ منہ کھلے نہیں، منہ کھلے نہیں، ورنہ دیکھنے والوں کے لیے ایک جو ہے ڈر خوف والی بات ہو جائے گی، اس لیے یہ حکم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر پیٹ پھولنے کا اندیشہ ہے تو کوئی وزنی چیز پیٹ پر رکھنے کا بھی حکم ہے، یہ چیزیں تو آپ کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے پاؤں کے یہ دونوں انگوٹھوں پہ بھی پٹی لے کر کے اس کو بھی جو ہے گھیٹی مار دیا جاتا ہے، تاکہ جب مرنے کے بعد اپنا ہوش و حواس نہیں ہے تو پیر اگر ایسے ویسے پھیل گئے تو بدنمائیت محسوس ہوگی، اس لیے یہ حکم ہے کہ پیروں کو بھی کیا کر دیا جائے، باندھ دیا جائے۔ اب اس کے بعد میت کے آس پاس میں کہیں قریب میں خوشبو کے لیے اگربتی اگر جلا دی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کوئی لازم عمل نہیں ہے یہ، اس لیے کہ اب مرنے کے بعد بو باس جیسے شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وہ جو ہے اگربتی یا خوشبو وغیرہ کا یہ معمول ہمارے پاس ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی سیدھا لے جا کے رکھنا ہی رکھنا ہے، ایسی آپ کو کنڈیشن محسوس ہو کہ ضروری ہے تو رکھنا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب اس کے بعد تو بہرحال پھر ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہو سکے تو یہ کام بھی کرنا کہ بھئی قریب میں کہیں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کروایا جائے، میت کے قریب میں نہیں، دوسرے کمرے میں، میت کے قریب میں نہیں، دوسرے کمرے میں حتی الامکان جیسا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت۔ اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو غسل میت ہوتا ہے۔ غسل میت کے اندر بھی یہ چیز بہت اہتمام سے سمجھنے کی ہے کہ بھائی غسل کے لیے کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہو جس کو دین کا اور غسل وغیرہ کے تمام احکام کا علم ہو۔ ہمارے پاس غسال آتے ہیں، اور غسال کیا کرتا آپ کو معلوم؟ اچھا ایک چیز غسال سے پہلے بات پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں چلے گی، سلسلہ یہ چلاؤں یا بند کر دوں؟ نکو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ تو غسال عام طور پر غسل دیتے وقت میں وہ آیتاں پڑھتا اور پورے لوگ کیا پڑھ کے ڈال رہا بھائی، کیا پڑھ کے ڈال رہا بولتے اپنے پاس، ہوا تو ایک 500 اور اضافہ بھی دے ڈالتے ہیں، بہت زبردست پڑھ کے ڈالے۔ میرا سوال ہے کہ میت کے انتقال کے بعد، یعنی میت کے قریب میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنے کا حکم نہیں ہے، میت کے بالکل قریب میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنے کا حکم نہیں ہے، کہا کہ بھئی دوسرے کمرے میں جاؤ، اس میں ہے لکھا ہوا وہ بھی ہے کہ میت کے قریب میں مت پڑھو، اس لیے کہ روح نکلنے کے بعد میت ناپاک ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو غسل دیا جاتا ہے، ناپاک ہو جاتی ہے اس لیے اس کو کیا کیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے۔ تو اب میت کا جو بدن ہے، اس کی جو باڈی ہے وہ ناپاک ہے، اسی لیے غسل کا حکم دیا گیا۔ اب غسل دیتے وقت میں انہیں اچھا کیا پڑھ رہا صرف اس کچھ معلوم؟ میں آپ کو بہت صاف بول رہا ہوں، جو الفاظ غسال کی زبان سے نکلتے ایسی پڑھتا ہوں، ایسی پڑھتا بھائی، ختم، انہیں کیا پڑھ لیا اس کو بھی نہیں معلوم، اپنے کو تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اور اس کے بعد اخیر میں چل کے جو ہے ایک دو آیتیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورہ الفجر کی جو آیتیں ہیں وہ آیتیں پڑھ کے پڑھا لوگوں کو، بھائی زبردست پڑھ کے ڈالا بھائی۔ جاہل بے وقوف کہیں کہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، میت چونکہ ناپاک ہے اس کے قریب میں پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا ہے، بس صرف غسل دینا ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو ایک وہ ہے صاحب سٹینڈرڈ ہے وہ کہ پڑھ کے ڈالنا ہونا، حالانکہ پڑھنے کا کوئی بھی حکم
اس میں بھی ہے مسئلہ لکھا ہوا. میں انشاءاللہ یہ کتاب اب ہمارے مسجد میں عصر کے بعد روزانہ پڑھوں گا. روزانہ انشاءاللہ عصر کے بعد پڑھوں گا. مسجد میں رہیں گی یہ کتاب. کسی کو آ کے دیکھنا ہے تو یہ کتاب دیکھ بھی سکتا ہے. غسل ہو جاتا, پھر اس کے بعد کفن وغیرہ کے یہ احکام اور اس کے مسائل ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ آگے بات ہوگی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ مرنے سے قبل شہادتین یا کلمے کی تلقین کا حکم ہے. پڑھنے کے لیے زور ڈالنے والا مسئلہ نہیں ہے. اگر روح نکلنے میں کوئی دقت پریشانی, سورہ یاسین قریب میں بیٹھ کر, کب انتقال سے پہلے ہے یہ. کہیں آپ بولیں گے ارے قریب میں پڑھو بول رہے نا, انتقال سے پہلے کی بات ہے. انتقال ہو گیا تو میت کے قریب میں نہیں پڑھیں گے, بلکہ کوئی دوسرے کمرے میں جا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. اور غسل دیتے وقت میں میت کو کچھ پڑھنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے. یہ غسال اپنے طور پہ چلا دیے اور اپن لوگ سن کے خوش بھی ہو گئے. ارے بھائی بہت زبردست پڑھ کے نلاتا, انہیں اچھا نلاتا, وہ کرتا یہ کرتا. تو وہ ہم سمجھ گئے ایسا, تو ان لوگوں کو بھی ہوگا سیٹسفائی کہ بھائی ہاں چلو پبلک بھی قبول کر رہی. تو یہ مسائل ہیں. انشاءاللہ یہ کتاب مسجد ہی میں رہے گی, اور جس کو آ کر دیکھنا ہو وہ یہ کتاب دیکھ سکتا ہے. آگے کے مراحل انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم عرض کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.